ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے۔ وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ اور جنگل والوں اور تبع کی قوم نے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے ان سابقہ قوموں کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تاکہ ان کے حال اور وبال سے کفار مکہ نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سابقہ قوموں کی ہلاکت اور عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والوں نے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور فرعون نے، حضرت لوط علیہ السلام کے ہم قوم لوگوں نے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جنگل والوں اور تبع نامی بادشاہ کی قوم نے، ان سب نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ لہذا اے اہل مکہ، تم بھی سابقہ قوموں جیسے عذاب سے ڈرو اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے رسولوں علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ لہذا جس طرح انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ نیز ہم ہمیشہ رسولوں علیہ السلام کی مدد فرماتے اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رہے ہیں، تو آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبے میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور اب یہاں سے ان منکروں کے انکار کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے؟ ہم تھکے ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ موت کے بعد پیدا کیے جانے سے متعلق شبے میں ہیں۔ کفار مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے باوجود وہ اس بات کو محال اور بعید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یہ ان کی کمال جہالت تھی، کیونکہ ایجاد کے مقابلے میں دوبارہ بنانا ظاہر نظر میں زیادہ آسان ہے، اور یہ لوگ ایجاد پر تو قدرت مان رہے ہیں اور اس سے زیادہ آسان پر قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، اور ہم اس وسوسے تک کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس ڈالتا ہے، اور اس کے پوشیدہ احوال اور دلوں کے راز ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ورید وہ رگ ہے جس سے خون جاری ہو کر بدن کے ہر جز میں پہنچتا ہے، یہ رگ گردن میں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔